تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف روایتوں کے حوالے سے ایک موقع پر کہتے ہوئے سنا. وہ موقع تھا جب سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے بڑے کذاب مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط لکھ کر بھیجا کہ ایسا کرتے ہیں، خط میں لکھا ایسا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ کچھ دنوں کے لیے آپ نبی رہیں اور کچھ دنوں کے لیے آپ ہمیں نبی نامزد کر دیں. دوسری بات لکھی نعوذ باللہ، یا آپ ایسا کر لیں کہ کچھ مکے اور عرب اور حجاز کے کچھ جگہوں کے نبی آپ ہو جائیں اور کچھ جگہوں کے نبی ہم ہو جائیں. نہایت ہی گستاخانہ تحریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچی تو خط پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں لکھا کہ تم کو ہم صرف کذاب کہہ سکتے ہیں، جھوٹا کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تمہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس تحریر کے لکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ کون ہے جو میرے اس خط کو لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس جائے گا. مسیلمہ کذاب کے پاس جانے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کفن اوڑھ کر جائے، جان کے نذرانے کے ساتھ جائے. ایک صحابی بڑے غریب تھے اور مجلس میں بیٹھے، بھوک لگی تھی، کھجور کھا رہے تھے. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو انہوں نے انتظار نہیں کیا، انہوں نے فوراً کہا کہ میرا نام ہے اللہ کے رسول لکھ لیجئے، میں خط لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس جاؤں گا. تو وہ جو کھجور کھا رہے تھے اور جلدی سے بولے تو کھجور کے جو کچھ ٹکڑے تھے تھوک کے ساتھ صحابی کے چہرے پہ پڑ گیا. صحابی نے کہا کہ اللہ کا بندہ پہلے کھجور تو کھا لے پھر بولنا. تو اس صحابی نے کہا، ان کا نام حبیب ابن زید تھا، اس صحابی نے کہا کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میں کھجور کھانے میں رہ جاؤں اور دوسرا آدمی اپنا نام لکھا لے، اسی لیے میں نے جلدی سے کھجور کھاتے ہوئے اپنا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کر دیا. انہیں اب اس بات کا پتہ تھا کہ میں جس دربار میں جا رہا ہوں زندہ واپس نہیں آؤں گا، اور جہاں میں جا رہا ہوں وہ لوگ مجھے واپس نہیں بھیجیں گے. لیکن اس کے باوجود انہیں اس بات کی جلدی تھی کہ اس خط کو لے جانے والا مسیلمہ کذاب کے پاس میں رہوں. انہوں نے اپنا سفر باندھا اور مسیلمہ کذاب کے پاس حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے، اور ان کے پاس جو نیزہ تھا حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اسی نے مسیلمہ کذاب کے دربار میں زور سے مار کر اسے ٹھوکا اور کہا سن. مسیلمہ کذاب نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ سن، میں اس دربار کا درباری ہوں جس دربار کو کبھی کسی رعب نے نہیں ڈرایا، کبھی کسی کے ظلم نے نہیں ڈرایا، کبھی کسی کے خوف نے نہیں ڈرایا. اس دربار سے میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ دربار ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے خط مسیلمہ کذاب کو دیا کہ تمہارے خط کا جواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا. اس زمانے میں جو بڑے ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے اور اپنے قوم کے ذمہ دار و ٹھیکیدار ہوتے تھے، اپنے سے خط نہیں پڑھتے تھے. تو مسیلمہ کذاب نے اپنے ایک دوسرے آدمی کو دیا کہ خط پڑھو.
اس میں لکھا ہوا تھا کہ حاضر رسالہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمہ کذاب. خط کا عنوان ہی تھا کہ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک ایسے شخص کو ہے جو جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، دغاباز ہے، جھوٹ بولتا ہے. اب اس سے تو نشہ چڑھ گیا مسلمہ کذاب کو. وہ اٹھا، کہا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمہ کذاب نے پوچھا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ کہا تم کذاب ہے، میں تمہارے بارے میں کیا خیال کروں؟ میرے حبیب نے کہہ دیا تم کذاب ہے، اسی لیے حبیب ابن زید کہتا ہے کہ تم کذاب ہو. مسلمہ کذاب غصے میں اٹھا اور کہا کہ پیچھے دیکھو، میرے کتنے درباری تمہارے پیچھے ہیں، اگر تمہاری طرف یہ لپک پڑے تو تمہاری ہڈی بوٹی نہیں رہے گی. اس نے کہا مسلمہ کذاب میرے پاس 11 بچے، 11، اور وہ بچہ بھی میرے پاس ہے جو ابھی دودھ پی رہا ہے. میں جب گھر سے نکلا تو مجھے اس بات کا پتہ تھا، یہ بات مجھے معلوم تھی کہ تم مجھے زندہ نہیں آنے دے گا، تو میں نے ان معصوم بچوں کو پلٹ کر نہیں دیکھا. تمہارے فوج کو، تمہارے لوگوں کو میں پلٹ کر کیوں دیکھوں گا؟ جبکہ دودھ پیتا ہوا بچہ تھا، مجھے چاہیے تھا کہ گود میں لیتا، اسے پیار کرتا اور آخری سلام اپنے گھر میں پیش کر کے آتا. لیکن حضور نے جب مجھے روانہ کیا تو میں نے اپنے ان دودھ پیتے بچوں کو بھی نہیں دیکھے. مسلمہ کذاب اٹھا، ایک تلوار مارا، اس کے دائنے ہاتھ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹ گئے، کھڑے رہے. بولا اب کیا خیال ہے تمہارا؟ کہا کذاب ہے، تم جھوٹا ہے، تم جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، ہماری انگلیاں کٹ جائیں، ہمارے سر کے بال اکھڑ جائیں، ہمارے کاروبار میں تھوڑی بہت تباہی آ جائے، ہمارا نقصان تھوڑا بہت دین کی اشاعت کے لیے ہو جائے، ہم تڑپ اٹھتے اور بلک اٹھتے ہیں، انسانی فطرت ہے. لیکن حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبکہ ان کے ایک ہاتھ کٹ چکے تھے، کہا کہ کیا خیال ہے؟ کہا کذاب ہے تو. پھر مسلمہ کذاب نے دوسری تلوار اس کے دوسرے ہاتھ پر مارا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا. کہا اب کیا خیال ہے؟ کہا اب تو اور تو کذاب ہو گیا کہ جو پکا اور سچا اور ایماندار ہوتا ہے وہ رسالہ بر کے اوپر تلوار نہیں اٹھاتا ہے، وہ رسالہ بر کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ قانون ہے، یہ دستور ہے. اور جب اس کے گردن پر حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پر اس نے تلوار رکھے، کہا مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میرے دودھ پیتے بچوں کو کون بچائے گا، میرے دودھ پیتے بچوں کے لیے ڈبہ کون لائے گا، میرے گھر میں میرے بچوں کی پرورش و تربیت کون کرے گا. مجھے پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بال بچوں کا، ہمارے گھر کا کیا ہوگا. مجھے تو پرواہ اس بات کی ہے حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محفوظ رہے. مجھے تو پرواہ اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کسی طریقے کا دھبا نہ ہے. مجھے تو پرواہ اس بات کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم یہ فرشتے جائے تو کہیں کہ حبیب ابن زید نے تمہارے لیے اور آپ کے دین کی اسلام کی قربانی کے لیے اپنی جان پیش کر دی. اور جس وقت وہ تلوار حبیب ابن زید کے گردن پہ مسلمہ کذاب رکھ رہا تھا تو ہل رہا تھا، وہ لرز رہا تھا، وہ بےکس تھا، لیکن مجبوری اس کی یہ تھی کہ اسے شہید حبیب ابن زید کو اپنی تلوار سے شہید کرنا تھا. یہ ہے اسلام. اور یہ مطالبہ کرتا ہے، تابعی ہیں، حجاج ابن یوسف کا زمانہ ہے، وہ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں اے لوگوں، حجاج ابن یوسف ظالم ہے. وہ ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے لوگوں پر ظلم کیے ہیں. وہ ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے بہت سارے صحابہ کو قتل کر دیا ہے. حجاج ابن یوسف کو جب حضرت حجاج ابن یوسف کو جب سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر میرے خلاف اس طرح کی بات کرتا ہے تو بلوایا.
حجاج چونکہ ظالم بادشاہ گزرا ہے بلوایا. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم تھی کہ میرے ساتھ اب کیا سلوک ہونے والا ہے. تشریف لے گئے. کہا کہ سعید، کہا جی، کیا تم نے میرے بارے میں مسجد نبوی کے ممبر سے یہ بات کہی ہے کہ میں ظالم ہوں، میں نے صحابہ کو قتل کیا؟ کہا ہاں آپ ظالم ہیں، آپ نے صحابہ کو قتل کیا ہے. کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہا کہ سعید ابن جبیر کو ڈر اس لیے نہیں لگتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے ممبر سے بولتا ہے، اسی لیے سعید ابن جبیر کو ڈر نہیں اس بات کا. کہا کہ جلاد تمہیں قتل کر دے گا. کہا کہ ایسی قتلیں 1,00,000 مرتبہ ہوں، میں حجاج ابن یوسف کو 1,00,000 مرتبہ ظالم کہوں اور حجاج ابن یوسف 1,00,000 مرتبہ مجھے قتل کرے تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے. حجاج ابن یوسف نے جب یہ بات کہی، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تو حجاج کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. جلاد کو بلایا، کدھر آؤ. جلاد آیا. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ رخ ہو گئے. کہا کہ قبلہ رخ کیوں ہو گئے؟ تو حضرت سعید ابن جبیر نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اس لیے قبلے کی طرف ہو گیا. تو حجاج ابن یوسف نے کہا اسے قبلے کے رخ سے ہٹا دو، تو دوسری طرف ان کا رخ کر دیا گیا. تو حضرت سعید ابن جبیر نے کہا للہ المشرق والمغرب فثم وجہ اللہ، کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے، تم نے مجھے کعبے کی طرف ہٹا دیا تو کیا ہوا؟ فثم وجہ اللہ، جدھر میں اپنا رخ کر دوں ادھر میرا اللہ ہے. حجاج ابن یوسف ظالم بادشاہ نے سعید ابن جبیر جیسے اس تابعی کے لیے فیصلہ قتل کا کیا، لیکن قتل سے پہلے سعید ابن جبیر نے کہا، دعا کی اے اللہ. سعید ابن جبیر نے دعا کی اے اللہ، اس کے بعد میرے بعد اس ظالم شخص کو کسی اور کے قتل کے لیے تو تیار نہ کرنا، کسی کو شہید کرنے کے لیے تیار نہ کرنا. اور جب سعید ابن جبیر پر ظالم بادشاہ حجاج ابن یوسف نے تلوار چلائے تو پورا کا پورا گھر حجاج ابن یوسف کا پورا خون سے رنگ گیا. حجاج ابن یوسف نے پوچھا کہ مرنے والے کے خون تو کم ہوتے ہیں اور اس کا خون بہت زیادہ بہ رہا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہا حجاج ابن یوسف یہ بات جان لو کہ جو موت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور جو موت اللہ کے رسول کے لیے ہوتی ہے اور جو موت صداقت اور حقانیت کے لیے ہوتی ہے اور جس موت کو بلا خوف و خطر اللہ کے راہ میں قربان ہونے ہوتے ہیں تو اس موت میں ڈر نہیں ہوتا ہے، اور جو شہید بغیر ڈرے مرتا ہے اس کے خون اسی طریقے سے فوارے کی شکل میں آتے ہیں. حضرت سعید ابن جبیر نے مسجد نبوی سے اس بات کا پیغام پوری دنیا کو عام کیا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ممبر و محراب سے ان ظالم حکومتوں کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے رہے جو ظالم حکومتیں اسلام کے لیے خطرہ ہوں اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سوداگر ہوں اور قرآن کے سوداگر ہوں. ایسے لوگوں کے لیے وہ یہ ممبر اللہ کے رسول نے بنوائے ہیں تاکہ یہ ظلم کے خلاف آوازیں بلند کی جاتی رہے اور آوازیں بلند ہوتی رہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ہم نے خوف کی اور ڈر کی اور بزدلی کی زندگی الحمدللہ اس آبادی کے لوگوں نے نہیں گزاری ہے. اس آبادی کو تو ان لوگوں نے اور ان مجاہدین نے اس آبادی کی تربیت کی ہے جس آبادی کو صدیوں لوگ یاد کرتے رہیں گے اور جس آبادی کو قیامت تک لوگ یاد کرتے رہیں گے اور جس آبادی کے لوگوں نے اور جس آبادی کے پروجوں نے ہمیشہ قربانیاں پیش کی ہیں اور اس کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے. اور قریب کے دنوں میں آپ سب کے مربی اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے کسی نہ کسی واسطے سے استاد اور کسی واسطے سے گارجن حضرت قاضی مولانا مجاہد اسلام قاسمی رحمت اللہ علیہ نے حکومت کے سامنے ہمیشہ دو بدو گفتگو کی.